میرا نام وکی ہے۔ ہم لوگ 4 بھائی ہیں اور میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارا گھر بھی گاؤں کے عام گھروں کی طرح ہے۔ پیچھے 4 کمرے ہیں اور ان کے آگے ایک بر آمد ہے۔ بر آمد کے باہر نکلتے ہی اس کے بائیں طرف سیڑھیاں ہیں اور آگے کھال کھلی حویلی نما میدان ہے جس کے بالکل درمیان میں پودے لگے ہوئے تھے، اور باہر گلی کی مرکزی گیٹ بے ساتھ باتھ روم ہے جس کی آگے پردہ لگا تھا۔ میرا ایک چچا بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ان کی بیوی کا نام عذرا تھا اور ان کے 3 بچے تھے۔ ان کی شادی کے وقت میں سے 1 سے 2 سال کا تھا۔ شادی کے وقت یوں تو یاد نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جب سمجھ آنا شروع ہوئی تو کچھ واقعات اور چاچی کا بیگانہ رویہ میرے ساتھ، ان کا مذاق جو مجھے بچہ سمجھ کر کیا کرتے تھے، سب یاد آتا گیا۔ چاچی کے ساتھ کئی سال پہلے کی بات تھوڑی سی یاد ہے۔ میں جب بھی چاچی کے پاس جاتا تو وہ مجھے بچہ سمجھ کر مذاق کرتی، اور میں اس وقت 6 سے 7 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ آتا اور میں ان کے پاس سے اٹھ کر آ جاتا۔ یہ شادی والی بات ہمارے گھر میں مذاق بن گئی تھی۔ جب بھی سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے تو چاچی میری ماں سے کہتی کہ میں نے تو آپ کے بیٹے سے شادی کرنی ہے۔ میں رونا شروع کر دیتا اور وہاں سے بھاگ کر باہر چلا جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے آنے والے وقت کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ اس قصے نے میری زندگی پر اثر انداز ہونا تھا۔ سلمہ 9 سے 10 سال کی ہو چکی تھی اور میں 11 سے 12 سال کا۔ میری ایک خالہ بھی تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ اس کا نام سونیا تھا۔ سونیا کی ایک بڑی بہن نازیہ تھی۔ پیار سے سب اس کو نازی کہتے تھے۔ اس کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے خالہ کی بیٹیاں اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ہم سب مل کر کھیلتے تھے اور وہ چاچی کی شادی والی بات لے کر مذاق کرنا بھی جاری رہتا تھا، اور مجھے ان کا یہ مذاق کرنا برا لگتا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور میں نے جوانی میں قدم رکھتا گیا۔ مجھے اب ان کا مذاق کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ میں فروری کا اختتام اور بہار کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ ایک دوپہر کو میں اور میری خالہ کی بیٹی سونیا 4 پائی پر گھر میں لگے پودوں کے ساتھ والی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے گھر کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سونیا میرے پیچھے دیوار کے ساتھ اپنی کمر لگا کر بیٹھی تھی، جبکہ میں اپنی ٹانگیں 4 پائی سے لٹکائے بیٹھا تھا۔ میں پیچھے منہ کر کے کچھ ٹیڑھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سونیا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے دھکا دے کر آگے کی طرف گرانے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہ گرا۔ ایک دم ہال اور آگے اس کے اوپر آ کر اپنے آپ سنبھالنے لگا۔ اس کوشش میں میں اس کے بہت قریب آ گیا تھا، یعنی کہ اس کے سینے کے پاس پہنچ گیا تھا، اور سنبھلنے کی کوشش میں ایک بار میرا دایاں ہاتھ اس کے سینے کو چھو گیا۔ سونیا میرے گرنے اور سنبھلنے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور کہکا لگا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہاتھ مارا اور زوردار کہکا لگایا۔ جب اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی تالی کے انداز میں بجایا تو اس کا دوپٹہ اس کے سینے سے ہٹ گیا۔ اس کو دیکھ کر میں مسکرایا۔ اس نے بھی میرا دیکھنا نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم پھر باتیں کرنے لگ گئے، لیکن میں اسی پوزیشن میں رہا۔ میری پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ 4 پائی پر لیٹی دیوار کے ساتھ اپنی کمر ٹیک لگائے ہوئے تھی، اور میں اس کے سامنے اس کے دونوں طرف ایک بازو رکھے اپنی ٹانگیں 4 پائی سے لٹکائی ہوئی تھی۔ باتوں کے دوران اس نے کہا، وکی اپنا سر ادھر کرو، مجھے دکھاؤ، اس میں کچھ لگا ہے۔ میں نے کہا، کیا لگا ہے؟ وہ بولی، تیرے سر میں دھول مٹی لگی ہے کیا کر کے آئے ہو؟ یہ مٹی کہاں سے لگی ہے؟ میں نے کہا، وہ چاچی کے ساتھ مل کر دیوار سے جالے اتار رہا ہوں، شاید وہاں سے لگ گئی ہے۔ سونیا میری بات سن کر بولی، اب تمہیں ان سے شرم نہیں آتی، اور نہ ہی ہم سے۔ جب تم چھوٹے ہوتے تھے تب تو تم بہت شرماتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ کیا اب بھی تمہاری چاچی تمہیں چھیڑتی ہے شادی کرنے کا کہہ کر؟ تمہیں تنگ نہیں کرتی؟ سونیا یہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔
میں نے کہا نہیں، اب تو مجھے تم سے شرم آتی ہے، اور نہ ہی چاچی اب ایسا ہی مذاق کرتی ہے۔ اس نے میرا سر پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور ایک ہاتھ سے سر کو نیچے کیا۔ میں گھوم کر سیدھا ہوا، اب اس کی طرف میری پیٹھ تھی، وہ بھی اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور ایک ہاتھ سے میرے سر کو صاف کرنے لگی۔ وہ میرا سر صاف کرنے کے چکر میں میرے بہت قریب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر جو رکھا ہوا تھا اس کی گرفت مضبوط کی اور دوسرا ہاتھ جس سے سر کو صاف کر رہی تھی وہ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر اس نے یکدم اپنے دونوں ہاتھ میرے بازو کے نیچے سے گزارے اور مجھے پیچھے سے جھپی ڈال لی۔ ایک زوردار جھپی کچھ لمحات کے لیے ڈالی اور پھر مجھے چھوڑ کر ہنسنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے جھپی ڈالی، ہم دونوں ہی خاموش تھے۔ سونیا کی سانس کی آواز اور ہوا مجھے اپنے کانوں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم اندر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی اور اس کی والدہ اور خالہ نے سونیا کو آواز دی تو سونیا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور چارپائی سے اتر نیچے کھڑی ہو کر میری طرف دیکھ کر بولی، وکی کیسا لگا جی؟ کسی کو بتانا نہیں۔ اچھا، میں دیکھوں اس کا چہرہ آگ بگولا ہو چکا تھا، آنکھیں بھی سرخ تھی۔ میں ہاں سر ہلایا تھا اور بولا ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور میں وہاں بیٹھ کر پودوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد چاچی میرے پاس آ کر چارپائی پر میرے ساتھ لگ کر بیٹھ اور چاچی بہت عام سے انداز میں پوچھا، وکی کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا کہ چاچی کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی کا نام سلمہ تھا، اس سے چھوٹی عذرا، اور ایک بیٹا جو دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، اس کا نام شان تھا۔ تینوں بچوں کے باوجود وہ بہت فٹ تھی، ان کے جسم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا اور بھرا بھرا جسم، گدمی رنگت، لیکن ان میں ایک کشش تھی جو پر شادی شدہ عورتوں کا ورثہ ہوتی ہے۔ چاچی نے مجھے کہا کہ تم تھوڑا سا سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ، میں نے لیٹنا ہے۔ میں بجائے سائیڈ پر ہو کر بیٹھنے کے لیے اٹھ کر باہر گلی میں آ گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بے مقصد گھوم رہا تھا اور گھومتے ہوئے خالہ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میں نے خالو کو دیکھا، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلا گیا جہاں نازی فریش پر بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ اس کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔